الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو، وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں، کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، مجبور ہو گئے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے، 17 نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا، پورا اوائڈ کرتے تھے، نہ کا لفظ نہ بولو، نہ بولو ہی نہ، اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے. جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر، ایک صحابی آیا کہ رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دے. آپ اندر گئے، پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے، کیا تم نے وہی مانگ لی؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام آئے، اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی، صرف تہمت پہنی ہوئی ہے، وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا آپ کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا، اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول، نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری، اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا، یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی، انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی؟ حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے. اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے، جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے، تینوں براعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے، طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریہ کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ.
تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہے.